ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے جو موضوع پر مسح کے حوالے سے سوال کیا ہے تو اس میں عرض یہ ہے کہ موزے جو چمڑے کے ہوا کرتے ہیں ان پر مسح بالکل جائز ہے اور بالکل کیا جا سکتا ہے، اور احادیث سے متعدد روایات سے ترمذی کی، مسلم، بخاری کی متعدد روایات سے ثابت ہے موزے پر مسح کرنا۔ لیکن یہ یاد رکھیں اس موزے سے مراد جو ہے یہ اونی جرابیں نہیں ہیں، موزہ ہم کہتے ہیں جس کو جو چمڑے کا ہوا کرتا ہے اس پر بالکل کرنا جائز ہے، جیسا کہ یہ حدیث میں بھی ہے۔ یہ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، عن علی جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ ایام ولیالیہن للمسافر ویوم ولیلۃ للمقیم، کہ مسافر اگر ہو تو 3 دن 3 رات اس پر مسح کر سکتا ہے، اور اگر مقیم ہے تو 1 دن 1 رات اس پر مسح کر سکتا ہے۔ اور اس کے احکامات جو ہیں جب بشرطے کہ وہ موزہ جو ہے وہ طہارت پر پہنا ہو، یعنی وضو کر کے وہ موزہ چڑھا لیا، اس کے بعد جب وضو ٹوٹے گا اس وقت سے اس کی ابتدا شروع ہوگی۔ 1 دن 1 رات اگر مقیم ہے تو اس پر مسح کر سکتا ہے کہ انگلیوں سے، پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے پنڈلی کی طرف جو ہے وہ گیلا ہاتھ کھینچنا ہے، اوپر کی طرف لائیں تو مسح ہو جاتا ہے۔ اور جو ہے مسافر اگر ہو تو 3 دن 3 رات۔ لیکن اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ دیکھا دیکھی آج کل کی ریگولر جو جرابیں ہیں سوتی، اونی اور نیلون وغیرہ کی مسح کرنے لگ جاتے ہیں، چونکہ آج کل سردیوں کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے بہت سے لوگ ایسا بھی کریں گے، تو یاد رکھیں اس سے وضو نہیں ہوگا، کیونکہ ریگولر جرابیں سوتی، اونی اور نیلون وغیرہ کی جو آج کل رائج ہیں یہ جرابیں، تو ان پر مسح کرنا نہ تو قرآن مجید کی کسی آیت سے ثابت ہے اور نہ صحیح متواتر احادیث سے ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین اور مہاجر و انصار صحابہ کے آثار سے اس کا پتہ ملتا ہے، اور نہ ہی اصحاب خیر القرون اور محدثین سیاستہ میں سے کوئی اس کا قائل ہے۔ اس لیے تمام ائمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، سب اس پر متفق ہیں کہ ان پر مسح کرنا ہرگز جائز نہیں ہے جو آج کل کی جرابیں ہیں۔ اس لیے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ پس اگر جرابیں اتنی باریک ہوں کہ ان میں سے پانی چھن سکتا ہو تو اس پر بالاجماع مسح جائز نہیں۔ بدائع ثنائے جلد 1 صفحہ 10 پر یہ بات لکھی ہے۔ تو یہ قدوری کا جو میں نے حوالہ دیا ہے، یہ قدوری مختصر القدوری صفحہ 14 پر ہے۔ والمسح علی الخفین جائز بالسنہ منکو اذا لبس الخفین علی طہارۃ ثم احدث فإن كان مقیما مسح یوم ولیلہ وإن كان مسافرا مسح 3 ایام ولیالیہا وابتداؤها عقب الحدث والمسح علی الخفین علی ظاہرہما خطوطا بالاصابع یبتدئ من الاصابع الى الساق۔ یہ مختصر القدوری صفحہ 14 پر ہے، اور احادیث سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے، عن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین علی ظاہرہما، تو آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن 3 رات مسافر کے لیے، 1 دن 1 رات جو ہے مقیم کے لیے۔ اور یہ بات جو میں نے پہلے بتائی کہ جو آج کل کی ریگولر اونی سوتی نیلون کی جرابیں ہیں ان پر مسح کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اور بعض لوگ جو ہے یہ چونکہ سردیوں کا زمانہ ہے تو وہ اس پر مسح کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا دیکھی، تو اس سے اعتراض کیا جائے، بچا جائے، کیونکہ اس سے وضو نہیں ہوتا۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں۔